اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلہ میں ان کو ان کی دولت کوئی کام نہیں دے گی اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو کوئی کام دے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے حوالے سے پچھلے درس میں بھی بات ہوئی تھی۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ دوسرے رکوع کی ان آیات کا تعلق بھی وہ جو عیسائی وفد آیا تھا نجران سے، یمن سے، انہی کے ساتھ ہے، اور وہ ایک واقعہ بھی ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ جس وقت یہ عیسائی قافلہ 60 افراد پر مشتمل چلا تو ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا ان کا، حبر جس کو وہ کہتے تھے، حبر ان کی زبان میں بڑے عالم دین کو کہتے تھے، اور جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، خچر پر سوار تھا تو اس کے خچر کو ٹھوکر لگی جس سے وہ نیچے گر گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، اور اس وقت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا تھا تو اپنے مخالف کو بد دعا دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست ہے، عام طور پر کہہ دیتے ہیں اپنے مخالف کے بارے میں۔ کسی سے مل کے آ رہے ہوں یا کسی کو ملنے جا رہے ہوں تو عام طور پر اس قسم کی بات کہہ دیتے ہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل منحوس چیز وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گرا، تو اسی قافلے میں ابو حارثہ کا بھائی بھی شریک تھا، کرز بن علقمہ۔ اس نے فوراً بد دعائیہ جملہ کہہ دیا کہ وہ شخص جو رحمت سے دور ہے وہ ہلاک ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی۔ تو اس پر ابو حارثہ نے فوراً کہا کہ خدا کے بندے، خدا سے ڈر، ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور وہی ہیں جن کا تذکرہ تورات انجیل کے اندر بڑے واضح لفظوں میں موجود ہے۔ اس پر کرز نے کہا کہ جب واقع میں وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ تسلیم بھی کرتے ہو، اور یہاں تک کہ مجھے مذہب الگ ہونے کے باوجود ان کے بارے میں اتنا سا لفظ کہنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ان کی اطاعت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اب تک کی جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں، جتنی ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے، وہ ساری اسی موضوع پر ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں ماننی، ہم نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، اسی موضوع پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، تو اطاعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ابو حارثہ نے کہا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر لیتے ہیں تو عیسائی بادشاہوں کی طرف سے جو ہمیں اتنی مراعات ملی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ملی ہوئی ہیں، اتنی دولت مل رہی ہے، یہ ساری چھن جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اس پر کرز نے یہ دل میں بات بٹھا لی کہ وہ سچا مذہب ہے، محض دنیا کے لالچ کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔
چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے پھر رجزیہ اشعار پڑھ پڑھ کے اپنی اونٹنی کو خوب بھگایا اور باقی قافلے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کرام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور بعد میں حج کے سفروں میں بھی وہ ساتھ رہا، جبکہ باقی بالکل بے نتیجہ واپس چلے گئے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا مال اللہ کے مقابلہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس مال کی وجہ سے تم حق کو چھوڑ رہے ہو یہ مال تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اول تو دنیا ہی میں تمہارے ہاتھ نہیں رہے گا، اگر بالفرض دنیا میں ہاتھ میں رہ بھی گیا آخرت میں تو بالکل بیکار ثابت ہوگا۔ اور جس اولاد کی وجہ سے اتنا سارا کچھ جمع کر رہے ہو وہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی، جبکہ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسرے رکوع کی آیات کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، جس کا کچھ پس منظر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے اور ان کا مقصد اطاعت اور خدمت گزاری ہی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لالچ ان پر غالب آ گیا جس کی وجہ سے یہ اطاعت کی طرف نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرے سال ہی غزوہ بدر کی صورت پیش آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں تھے، تو یہود ان پر آوازیں کستے تھے اور ان کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو قریش جیسے لوگوں کے طاقتور قبیلے کے سر لے کر آئیں گے، وہاں سے مال غنیمت لے کر آئیں گے، دیکھو ان کی حالت۔ تو تان و تشنیع کر کے اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے بھرپور کامیابی سے مالا مال فرمایا تو پھر کہنے لگے کہ اصل میں مشرکین مکہ وہ تجربہ کار لوگ نہیں تھے، اگر ہم سے پالا پڑتا تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور مارکے کیسے لڑے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی دکھا دیا کہ دو قبیلے ان میں سے منت سماجت کر کے ملک بدر ہوئے، وہاں سے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور ایک جس نے مقابلے کی کوشش کی ان کے سارے مرد جنگجو مارے گئے اور ان کے عورتیں اور بچے مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بنے۔ انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو اس کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس کا تعلق ان آیات کے مضمون کے ساتھ ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، یہ نقل کرتی ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تبلیغ دین کی کر دی ہے؟ کیا میں نے وحدانیت اور رسالت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے پہنچائی ہے، بڑی محنت سے پہنچائی ہے، اور ہماری خیر خواہی میں ذرہ بر کوئی کسر نہیں آپ نے چھوڑی، اور پوری محنت کی ہے اور توانائی خرچ کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اسلام غالب آ کر رہے گا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اسلام خوب پھیلے گا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہوں میں جا کر چھپ جائے گا۔ جہاں سے یہ کفر پیدا ہوا ہے، شیطان سے، ابلیس سے، یا وہ چند لوگ جو کفر کی اشاعت کرنے والے ہیں، صرف ان تک محدود رہ جائے گا، باقی کفر کے پاس پھیلنے پھلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی۔ اسلام غالب آ جائے گا، کفر سمٹ جائے گا،
اور مسلمان اسلام کو لے کر دریاؤں کو سمندروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلے جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ دور تاریخ دیکھ چکی ہے، ہم کتابوں میں اپنے بڑوں کے آباء و اجداد کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ وقت اللہ نے دکھایا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے، اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھیں گے وہ بھی پڑھنے کے بعد پھر غرور اور تکبر کی وجہ سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، ہم سا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ اس قسم کے متکبرانہ جملے زبانوں پر جاری ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے ہوں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفار لوگ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور تم میں سے بھی بہت سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انشاءاللہ کچھ تفصیل کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔